جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا ہو۔ قمر الزمان کی طرف سے آپ سب کو 2021 یعنی کہ نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور میری یہ دعا ہے کہ یہ سال آپ سبوں کے لیے صحت، تندرستی اور لمبی عمر کا سال ہو، اور آپ خوب خدا کی حضور میں لطف اندوز ہوں، اور زیادہ خدا کے برکات آپ کے زندگی میں آئیں۔ آپ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، خدا آپ کے روزگار پر، آپ کے کاروبار پر خدا برکت دے، اور آپ اور زیادہ اس کی قربت، اس کی حضوری کا سپر نیچرل ایکسپیرینس اپنی زندگی میں کریں۔ میری یہ دعا ہے کہ آنے والا ہر سال آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرتا چلا جائے، اور بالخصوص میں خدا کے خادم کا اور اس ٹی وی نیٹ ورک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس کے وسیلہ سے خدا پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا اپنے خادم کو اور ان کی ساری میڈیا ٹیم کو، جو سب مل کر خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ خدا کے خادم پر، ان کے خاندان پر، اس ٹی وی نیٹ ورک پر اور میڈیا ٹیم پر بڑی برکت رہے، اور یہ سارے مل کر خدا کی بادشاہت کو، اس کے انجیل کو، خوشخبری کو، یسوع مسیح کو دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے رہے، اور بالخصوص 2021 میں ان کی خدمت کی حدود بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کو وسعت ملے خدا ان کے فضل کی بدولت۔ ایک بار پھر آپ سب کو، دیکھنے والوں کو، تمام ویور کو نیا سال یعنی کہ 2021 بہت بہت مبارک ہو، اور وہ ساری مہربانیاں جو خدا نے آپ کی زندگی میں 2020 میں کی ہیں، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے خدا کے کلاموں میں سے دیکھتے ہیں، عہد عتیق میں سے دوسری تواریخ، اس کا 29 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے: اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں، تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے۔ اے میرے فرزندو، تم اب غافل نہ رہو، کیونکہ خداوند نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاؤ۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ میرے عزیزو، آج جو میرا ٹاپک ہے، مضمون ہے ری ڈیڈیکیٹ یور سیلف، یعنی کہ اپنے آپ کو پھر سے مخصوص کرنا، یعنی کہ عہد تجدید کرنا۔ چونکہ یہ سال کا شروع ہے، شروع کے دن ہیں، تو یقیناً ہم سال کے آخر میں اور سال کے شروع میں خدا کے ساتھ پرومس کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا۔ تو میں پھر سے آپ کو ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے، خداوند کی پرستش کے لیے اور اس کا کام کرنے کے لیے ضرور اپنے آپ کو پھر سے ری ڈیڈیکیٹ کریں، مخصوص کریں، کیونکہ چلتے چلتے دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری کمزوریاں اور گھاٹے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہم اپنی کمزوریوں، گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ ہم بہتر طور سے 2021 میں خدا کا کام کر سکیں۔ جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، یہ حزقیاہ بادشاہ کی بات ہے کہ اس نے تمام کہنوں اور لاویوں کو جو ہیکل میں خدمت کرتے تھے، ان سب کو پھر سے ری ڈیڈیکیٹ کیا، اور اس نے تمام جو لوگ خدمت کرتے تھے ان لوگوں کو انکریج کیا، اس نے موٹیویشن دی۔ اور میں بھی آپ کو یہ انکریج کرتا ہوں اور موٹیویٹ کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو، بے شک آپ کے پاس کوئی ٹائٹل ہے یا نہیں، لیکن خدا کا بلاوا
آپ کی زندگی میں ہے اور خدا نے آپ کو چنا ہے. آپ ایک مقدس قوم ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے خدا آپ کی زندگی میں خدمت رکھتا ہے، پھل دیکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بہتر خدمت کے لیے ہم پھر سے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو ایگریمنٹ میں لا سکیں، خدا کے ساتھ عہد کر سکیں تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو سکے. حزقیہ کی بات جب کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کا جو باپ تھا آخز، اس نے بہت ساری غلط چیزیں اپنی قوم کے اندر اور ہیکل کے اندر کر رکھی تھی. اس نے 22 سال حکومت کی اور آخز کا دور جو تھا، اس کے حزقیہ کے باپ کا دور، بحرانوں سے، مشکلات سے اور مسائل سے بھرا ہوا تھا. اور بالخصوص بت پرستی جو تھی یہ بے حد بہت زیادہ تھی. اور اس نے غیر قوم سے اپنے بیٹے کو بھی آگ پر چلوایا تھا اور جو ہیکل کے خزانے تھے وہ بھی اس نے بے دریغ خرچ کر دیے تھے. اور جب ہم دوسری تواریخ اس کا 28 باب اور اس کی 24 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس نے ہیکل کے دروازوں ہی کو بند کر دیا اور برتن توڑ دیے گئے اور کوئی اندر جا کر عبادت نہیں کر سکتا تھا. یہ اسرائیل کے بادشاہ کی بات ہے، شاید یہودا کی بات ہے، یعنی کہ اس نے ہیکل کے دروازوں کو بند کر دیا. حالانکہ خدا نے اسے چنا تھا، اسے بلایا گیا تھا اور اس کا جو یہودا کا، اسرائیل کا جو بادشاہ ہوتا تھا یہ خدا کی طرف سے، اور یہ خدا کی طرف سے ڈیفینڈر ہوتے تھے کہ یہ خدا کے لوگوں کی حفاظت کریں، خدا کے کام کی حفاظت کریں اور پھر جو ہیکل کو بہتر کریں. لیکن اس بادشاہ نے، آخز نے دیکھا ہے کہ بت پرستی کو بھی بہت زیادہ عروج دیا، بہت سارے اس نے غلط کام کیے اور آخر کار اس نے ہیکل کے دروازے ہی کو بند کر دیا تاکہ کوئی وہاں پر دعا نہ کر سکے، کوئی قربانی نہ کر سکے اور کوئی خدا کے حضور میں نہ آ سکے. اور اس کے بعد میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بیٹا ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرق چیز ہے. اور یہ دوسری تواریخ 29 باب اس کے 5 آیت میں کہتا ہے، اے لاویو میری سنو، تم اب اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو اور اس پاک مقام میں سے سارے نجاست کو دور کر دو. حزقیہ جو بادشاہ ہے، اس کی طبیعت، اس کا بیہیویئر اور اس کا خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے یہ بالکل فرق ہے. یہ ایک راست باز بادشاہ ہے اور یہودا کے بادشاہوں میں تاریخ میں اسے ایک خاص حیثیت حاصل رہی ہے اور اس نے 29 ایئرس جو ہے حکومت کی تھی. اور اس نے سب سے بڑھ کر جو کام جو کیا تھا کہ وہ ہیکل کے دروازے جو بند کر دیے گئے تھے، حزقیہ نے ان دروازوں کو کھولا اور اس نے لاویوں کو بلایا اور پھر اس نے مذہبوں کی مرمت کی، اس ہیکل کی صفائی کی گئی، ان لاویوں اور کہنوں کو دوبارہ مخصوص کیا گیا اور وہ سارے برتن جو ہیکل کے اندر اب بتوں کے لیے استعمال ہوتے تھے ان کو بھی پھینکا گیا اور ہر ایک چیز کو پھر سے، جتنی چیزیں ہیکل کے اندر آپ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو پھر سے ری ڈیڈیکیٹ کیا گیا، مخصوص کیا گیا اور پاک کیا گیا. اور بائبل مقدس میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جتنا بھی مخصوصیت کا کام تھا یہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع ہوا اور اس نے 16 دنوں میں یہ سارا مخصوصیت کا کام اور ہیکل کے دروازوں کو کھولنے کا کام سر انجام دیا. پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یعنی کہ نئے سال کی اوپننگ جو ہے، یہ آپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی اس ہیکل کو جو اب ہے خدا جس میں رہتا ہے، ہم اس کو پھر سے اپنے خدا کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں بعض اوقات زندگی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور پھر اس نے 16 دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں بڑی جلدی میں اس نے ایمرجنسی سطح پر ان چیزوں کو سیٹ کیا، ری ڈیڈیکیٹ کیا اور پھر سے ہیکل میں قربانیاں شروع ہو گئیں اور باقی قبیلوں کو بھی
اکٹھا کرنے کے لیے عید کی دعوت دی گئی، کہنوں کی پکیزگی کے لیے دعا کی گئی، اور اب وہ تمام کہن جو کسی بھی طرح سے ڈسپریس ہو چکے تھے یا کسی اور طرف نکل گئے تھے، لیکن حزقیہ کی موٹیویشن نے، حزقیہ کی انکریجمنٹ نے، اور اس کے ساتھ حزقیہ جو محبت خدا کے ساتھ ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی ری ڈیڈیکیٹ کیا، ہیکل کو بھی ری ڈیڈیکیٹ کیا گیا، اور جو خدمت کرنے والے لوگ تھے ان کو پھر سے مخصوص کیا گیا۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ باپ ہے، اس نے ہیکل کا ستیہ ناش کر دیا ہے، قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بیٹے نے بھی اسی ماحول میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہوئی ہے، لیکن اس کی سوچ بالکل فرق ہے، اور باپ کی جو سوچ ہے یہ بالکل فرق ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آخذ کے دور میں بہت ساری، یعنی کہ حزقیہ کے باپ کے دور میں بہت ساری غلط چیزیں ہیکل کے اندر، اسرائیل کے اندر ڈیولپ ہو چکی تھی۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلط چیزیں ہیں ہماری زندگی میں بھی، اگر ہم اپنی زندگی کا بھی مطالعہ کریں تو جو غلط چیزیں ہیں یہ بہت جلد جڑ پکڑتی ہیں، یہ بہت جلد ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اچھی چیزیں یا اچھا کریکٹر بنتے ہوئے شاید کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن جو تباہی ہے یہ بہت جلد ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکریں، پریشانیاں، سستی، کاہلی، دنیا کی خواہشات، دنیا کی دوڑ، ہمارے رویے، ناراضگی، جسم کی خواہشات، کڑواہٹ، حسد، لالچ، ناپاکی، دعا کو توجہ نہ دینا، کلام کو توجہ نہ دینا، خدا کی خدمت کرنا چھوڑ دینا، خداوند کو روپیہ پیسہ دینا چھوڑ دینا، دوسروں پر تنقید کرنا، نشہ، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت جلد ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اچھی چیزوں کو ڈیولپ ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن جو چیزیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، جو ہمیں دنیا کی طرف لے جاتی ہیں، یہ بہت جلد ہمیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن حزقیہ کی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی، لیکن یہ خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا، یہ خدا سے محبت کرنے والا شخص تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کی ساری بری چیزوں کو ریموو کیا۔ حزقیہ نے سال کے پہلے مہینے میں دروازے ہیکل کے بند ہو چکے تھے، اس میں جالے آ چکے تھے، اس میں ڈسٹ آ چکی تھی، بہت ساری چیزیں آ چکی تھی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے دلوں کو خدا کے لیے بند کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو خدا کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور جب ہم خدا کی آواز نہیں سنتے ہیں، جب ہم خدا کے گھر میں نہیں جاتے ہیں، اور جب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں، تو بہت سارے دنیا داری کے جالے ہماری زندگی میں، ڈسٹ آ جاتی ہے، اور نفرت آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، اڈلٹری آ جاتی ہے، گناہ کی خواہش آ جاتی ہے، یہ چیزیں بہت جلد ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ نے ان دروازوں کو کھولا ہے، باپ نے بند کیا ہے، لیکن حزقیہ نے ان دروازوں کو کھولا ہے، انہیں مرمت کیا ہے، انہیں پاک کیا ہے۔ لیکن حزقیہ نے ان ساری باتوں کو ڈیلے نہیں کیا ہے۔ جب ہیکل بند ہو جاتی تو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ شمعدان بھی بند ہو جاتے تھے، وہ بخور جو جلائے جاتے تھے، وہ جو نظر کی روٹیاں تھیں، وہ پرستش، جب اس بات کو یاد رکھیں، جب بہت زیادہ دنیا داری ہمارے اندر آ جائے تو دعائیں رک جاتی ہیں، خدا کے ساتھ کمیونیکیشن رک جاتی ہے، اور خدا کے ساتھ محبت رک جاتی ہے۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16-17 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔
میرے عزیز کو یاد رکھیں، آج بلڈنگ کی بات نہیں ہے، آج بلڈنگ کی بات نہیں ہے، آج میرے اور آپ کے بدن کو ہیکل کہا گیا ہے۔ آج اس ہیکل کے اندر جو کچھ ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کی چیزیں ہر روز پاک ہوتی رہیں، یسوع کے خون سے دھلتی رہیں، اور ہم روح القدس کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے چلے جائیں، اور ہم اپنے دل کے دروازے کو کھولیں۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ میرے عزیز کو یاد رکھیں کہ یہ پیغام، یہ حزقیہ کا یہ کریکٹر، حزقیہ کا یہ رویہ ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے، کہ جس طرح اس نے ہیکل کو، کہنوں کو، اور لاویوں کو، اور اپنے آپ کو بھی اس نے اس بات کے لیے تیار کیا۔ پہلے وہ خود اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ کچھ کر سکے، اور پھر دوسروں کے لیے کچھ کر سکے۔ تو میرے عزیزوں، مسیحی ہونے کے ناطے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نئے سال کے موقع پر اپنے آپ کو پھر سے اس بات کے لیے تیار کریں، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم داؤد بادشاہ کی زندگی پر غور کریں تو داؤد کے اندر خدا کے لیے بھوک اور پیاس نظر آتی ہے، ایک لگن نظر آتی ہے، ایک تڑپ نظر آتی ہے، اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مجھے خدا کے گھر کا دربان ہونا بھی پسند ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد تو خدا کے گھر کا دربان چوکیدار ہونا پسند کرتا ہے، لیکن جب ہم فضل کے دور میں آگے ہیں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب خدا ہماری زندگی میں رہنا چاہتا ہے، اب خدا آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر بات ہے، یہ اس سے بڑھ کر بلیسنگ ہے خدا باپ کی طرف سے۔ اگر یہ بلیسنگ ہے، اس بلیسنگ کی عزت کرنا اور قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کی سمجھ لگتی ہے کہ جو نبوکت نظر بادشاہ تھا، اس نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور اس نے ہیکل کو برباد کیا، اور ہیکل کے سارے برتن یہ اپنے ملک میں لے آیا۔ لیکن جب ہم دانیل 5 باب کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب اس کے بیٹے بیلشزر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بیلشزر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 1000 عمرہ کی ضیافت کی، کھایا پیا، اور اس نے پھر نشے میں آ کر یہ بات کہی کہ وہ برتن لائے جائیں جو ہیکل سے لائے گئے تھے، اور پھر ان برتنوں کو لایا گیا، اور پھر ان 1000 عمرہ میں جس میں اس کی بیویاں، لونڈیاں، یہ سارے جتنے بھی تھے، اس کے وزیر، یہ سارے شامل تھے، اور پھر ان برتنوں کو مے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور جب بیلشزر بادشاہ اور اس کے لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پی رہے تھے تو لکھا ہے کہ دیوار پر ایک ہاتھ زہر ہوتا ہے، اور پھر اس ہاتھ نے لکھنا شروع کر دیا، اور جب لکھنا شروع کر دیا تو پھر لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے، بیلشزر نے دیکھا کہ لکھا گیا ہے، تو لکھا گیا ہے کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، اس کا رنگ پیلا ہو گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس کا ایک دم اس کی باڈی میں اس قدر سے افیکٹ ہوا ہے، پریشان ہو گیا، دکھی ہو گیا ہے۔ اس نے اس ہاتھ کو دیکھا ہے، کچھ لکھا گیا ہے، اور پھر وہ اپنے ملک کے جادوگروں کو بلاتا ہے، نجومیوں کو بلاتا ہے، فالگیروں کو بلاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے بھی یہ بوجھیں کیا لکھا گیا ہے، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکے۔ پھر دانیل کو بلایا جاتا ہے، اور دانیل پھر آ کر ساری سٹوری اس کے باپ کی بھی اسے بتاتا ہے، اور پھر دانیل سے کہتا ہے کہ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے، اور جو لکھا گیا ہے یعنی کہ میں تو کیلو فرسین، اور یہ ساری سٹوری ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات دارا بادشاہ نے حملہ کیا اور بیلشزر بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اسی رات اس کی حکم، یہ ساری چیزیں چند گھنٹوں کے اندر ہوئی، 24 گھنٹوں کے اندر بیچ میں انہوں نے شراب خوری کی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو برتن تھے
हैकल के, इनको उसने गलत इस्तेमाल किया। खुदा की बर्तनों पर भी नजर है। जो कुछ आपके दिल में है, जो कुछ आपकी आंखों में है, जो कुछ आप अपने हाथों से करते हैं, जो कुछ आप अपने पांव से, बॉडी से करते हैं, ये खुदा की नजर में है, ये खुदा के लिए मखसूस है। और चूंकि ये खुदा के लिए मखसूस है, इसलिए खुदा इनका गलत इस्तेमाल नहीं चाहता है। इस दुनिया में रहते हुए दुखों में, मुसीबतों में बाज़ औक़ात हम गलत राह पर चल निकलते हैं, हम गलत तलकात में पड़ जाते हैं, हम नशे में पड़ जाते हैं, हम झूठ, फरेब, रियाकारी में पड़ जाते हैं। तो इस बात को याद रखें, जो कुछ भी करते हैं खुदा उसकी जजमेंट करता है, खुदा उसको जज करता है, लेकिन खुदा माफ करता है। तो इस बात को याद रखें कि जब हिजकिय्याह ने इस हैकल को जो उसके बाप ने बर्बाद कर दी थी, इसने दोबारा रिस्टोर किया, तो फिर से वही रौनक बहाल हो गई। तो मैं आपको नए साल पर चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर आपकी वाक खुदा के साथ कमजोर हो चुकी है, आपकी दुआ करना कमजोर हो चुके हैं, आपका बाइबल पढ़ना खत्म हो चुका है, आपने खुदा को, आप चर्च को देना बंद कर दिया है, आपके तलकात जो खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा पाक रूह के साथ होने चाहिए, उसमें कमी आ गई है, तो मैं इस साल के शुरू में आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि अपने आप को फिर से खुदा के साथ रीडेडिकेट करें, फिर से अपनी कमजोरी का इकरार करें और फिर से खुशी के साथ अपने दिल के दरवाज़ों को उसके लिए खोलें। जब आप दिल के दरवाज़ों को खोलेंगे, इस बात को याद रखें, आप पर बरकत ठहरेगी, आप पर कुदरत ठहरेगी, आप पर खुदावंद का अब्बर छा जाएगा। और इस बात को याद रखें, जब बनी इस्राएल के लोग बियाबान में थे तो खैमा इज्तिमा पर वो देखते थे कि अब्बर ठहर जाता था। जब वो अब्बर उठता था तो फिर ये आगे मूव करना शुरू कर देते। वो अब्बर उनकी रहनुमाई करता था, वो अब्बर खुदा का रूह है, वो अब्बर खुदा की हजूरी है। और इस बात को याद रखें कि हम ये भी पढ़ते हैं कि उन 40 सालों के अंदर बनी इस्राएल के बीच में ना तो उनके कपड़े फटे, ना पुराने हुए, ना जूतियां चुटी, आसमानी मन खाते रहे। एवरी डे, हर रोज उनकी जिंदगी में एक मौजज़ा नहीं बल्कि मौजज़ात का दरिया इन 40 सालों में उनकी जिंदगी में बहता रहा, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ गॉड में मूव कर रहे थे। जब आप अपने आप को रीडेडिकेट करके, फिर से अपने आप को महसूस करके खुदा के साथ फिर से दौड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी फेलोशिप खुदा के साथ बढ़ जाएगी, तो मैं यकीनन कहता हूं कि यह साल 2021 आपके लिए मौजात का साल होगा, आपके लिए बढ़ने का साल होगा, आपके लिए जोर का साल होगा। आप पहले से बढ़कर खुदा के जलाल को देखेंगे, खुदा का नूर आपकी जिंदगी पर ठहरेगा, खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी पर ठहरेगी, रूह कुदस का मस्सा आपकी जिंदगी में ठहरेगा। आप खुद बाप बरकत बन जाएंगे और आप दूसरों के लिए भी बाप बरकत बन जाएंगे, दूसरों के लिए आप मशले राह बन जाएंगे, दूसरों को राह दिखाने वाले बन जाएंगे, जब आप फिर से अपने आप को रीडेडिकेट करेंगे। तो मेरे अजीजों, मैं ये चाहता हूं कि आज पूरे दिल के साथ अपनी आंखें बंद करके अपने आपको खुदा की हजूरी में रखें और खुदा से कहें, हाँ खुदा, पिछले साल फिक्रें रहीं, परेशानियां रहीं, जो दुआ, जो कलाम, जो देना मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू का अपनी ज़िंदगी पर मांगता हूँ। यीशु मसीह के खून में कुदरत है। बेशक कितनी ही डस्ट आ जाए, कितने ही दरवाजे बंद हो जाए, सारे दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है। हर तरह के पुराने गुनाह को खत्म करने की कुदरत रखता है, हर तरह के पुराने नशे को खत्म करने की कुदरत रखता है, हर तरह के पुराने बांझपन को, पुरानी बीमारी को दूर करने की कुदरत रखता है। और यीशु के खून के वसीला से आप फिर से रीडेडिकेट हो जाएंगे, आप फिर से उस अहद में बांधे जाएंगे और फिर से खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की कुदरत आप पर, आपके खानदान पर, कलीसिया पर और आपके दोस्तों पर ठहरना शुरू हो जाएगी। और खुदा आपको और आपके वसीला से खुदा दूसरों को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरे सामने तेरी सारी मेहरबानियों को याद करते हैं जो तूने 2020 में हमारे साथ की हैं, और तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें 2021 में दाखिल किया है।
اے خدا کے میں تیرے خادم اور اس ٹی وی نیٹ ورک کو تیرے پاک نام سے برکت دیتا ہوں، ان کے ویور کو برکت دیتا ہوں، اور تیرے کلام کا جو بیج بویا کیا ہے اے خدا ہر ایک کی زندگی میں کام کرے، اور جس کسی نے اپنے دل کو کھولا ہے، اقرار کیا ہے، پیش کیا ہے، اب اس کی زندگی میں ایک نیو بگننگ شروع ہو جائے، ایک نئی برکت شروع ہو جائے، اور تجھے جلال ملنا شروع ہو جائے، بڑی برکت دے اے خدا۔ میں منت کرتا ہوں کہ 2021 تیرے لوگوں کے لیے صحت تندرستی کا سال ٹھہرے، تیرے لوگ کرونا سے، بیماریوں سے، پریشانی سے محفوظ رہے، بلکہ یہ اور تجھ میں مضبوط ہوتے چلے جائیں، بڑی برکت دے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔